ارشاد فرما رہا ہے اور رسول یہ وہ رسول ہے کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے کم از کم آب کوثر سے بھری ہوئی سوار ہونی چاہیے، طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہونا چاہیے، فکر کا تالے کوثر کے ساحل پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو، دل کعبہ کی چھت سے نظام کا تحت سے کی روشن کی چھوٹی سوائے پڑ رہی ہو، 14 میں سے کسی ایک پہاڑ تاریخی خشک ہو تو ذکر محمد والے محمد کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کیا فرمایا کہ فاطمہ تو بسمت ملتی، فاطمہ میرے جز کا ٹکڑا ہے، یعنی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ کون رسول ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے لیے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا حبیب کلام بھی نہیں کرتا، میرا حبیب تو صرف وہی بولتا ہے، اپنی زبان سے صرف وہی اظہار کرتا ہے، وہی اقرار کرتا ہے کہ جو خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ میرا حبیب، اللہ کا حبیب اپنی زبان کو اس وقت تک نہیں بولتا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کو منظور نہ ہو کہ وہ نہیں کہتا۔ اب کیا کہا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اب یہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ اللہ کو منظور تھا، اس لیے پروردگار عالم نے بھی کہا کہ وہ نبی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کلام بھی نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے کہ ایک زمانہ ایسے گزرا ہے کہ جب لڑکیاں گھروں میں پیدا ہوا کرتی تھی تو گھر والے کیا کرتے تھے؟ ان لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اتنے جاہل تھے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس لڑکی کا وقار کیا ہوتا ہے، اس کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ جناب صحرا نے ہمیں بتایا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، ان کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا۔ اس وقت قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے کہ لوگ جیسے ہی لڑکیاں پیدا ہوئی تو اس سے کیا ہے مالش ہو جایا کرتی تھی، اس طریقے سے سمجھا کرتے تھے شادی کی رحمت بھی ہے، یہ کوئی رحمت بھی ہے، اور جبکہ حدیث رسول میں شادی کی لڑکا ہوتا ہے وہ نعمت ہے، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ رحمت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا نبی ہے، تمام کے تمام انبیاء ان کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ جب میرا نبی کہیں سے گزر رہا ہو یا کسی مسجد میں تشریف فرما ہو، اگر وہاں پر جناب عیسیٰ آ جائے تو نبی کی تعظیم کے لیے اوپر اٹھنا واجب ہو جائے۔ اگر کہیں سے میرا حبیب گزر رہا ہو اور کہیں سے کسی نبی کا گزر ہو جائے تو اس نبی پر واجب ہے کہ اس کا کچھ بھی کام ہو وہ اسے روک کر اس کے لیے واجب ہے کہ نبی کا احترام کرے۔ اور آسمی نوائی بڑے تعلیم دیا کرتے تھے رسول اکرم کو کہ نبی کے کوئی اولاد نہیں ہے، کہ نسل کہاں سے چلے گی۔ بہت لوگوں نے تعلیم دی ہے، مجھے نسل کے بات کو پہنچانا چاہتا ہوں اور بڑی حسین سے کیا کہا کہ نبی کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور نبی کو کیا کہا کہ نبی ابتر ہے، یعنی ہمیشہ بے اولاد رہے گی، کبھی کہ کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو نہیں سکتا، ابتر کا کام دے دیا۔ اب اللہ کو گوار نہیں ہے کہ کوئی اس کے حبیب پر تہمت لگائے یا کوئی انگلی اٹھائے یا اسے کوئی یہ کہے کہ یہ ابتر ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یعنی کیا مقصد، کیا مطلب، کیا مفہوم؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے کہ اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے۔ ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا۔ جزا کسے کہتے ہیں؟ یعنی برابر کو جو احسان، برابر کو جو بدلہ ہے اس کے عوض میں جو چیز دی جائے اسے کہتے ہیں جزا، اور اگر اس کے حق سے کم اس کو جو چیز دی جائے اسے کہتے ہیں ظلم، اور اگر اس سے بڑھ کر اسے کوئی تحفہ دیا جائے یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کا وقار نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ، اگر آپ نے
مزدور کو مزدور کے لیے رکھے اور آپ اس سے کہیں کہ آپ کو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہے اور آپ کو جو دہاڑی ملے گی، جو آپ کو پیسے ملے گا وہ ملے گا 500 روپے۔ اب مزدور آیا، اس نے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کی، اب آپ نے دی اس کو 500 روپے۔ لیکن اگر آپ اسی مزدور کو اپنی طرف سے 50 سے 100 روپے اس سے زیادہ دیں تو یہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو کیا ہے عطا کیا ہے، یعنی اس کے حق سے بڑھ کر۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے حبیب اللہ نے جو آپ کو عطا کی، کیا عطا کی ہے؟ جناب سارا۔ اب لوگ رسول کو کانا نہیں دے سکتے، اور اس سورہ میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس سورہ میں ہی آئے ہیں لیکن پورا قرآن میں نہیں ہے۔ انا اعطیناک پورا قرآن میں نہیں ہے، الکوثر پورا قرآن میں نہیں ہے، فصلی لربک وانحر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، شان آقا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، هو الابتر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یعنی اس الفاظ کو پورے قرآن میں کہیں جگہ نہیں دی گئی۔ اب میں کہوں گا اے میرے اللہ، تو نے جو آیت کا مزاج رکھا ہے، کیا رکھا ہے؟ کل کوثر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، شان آقا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، وانحر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، اعطیناک پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو شاید خدا کی طرف سے آواز آئے کہ نادان کہ جو چیزیں ہم فاطمہ کو عطا کر دیتے ہیں وہ چیزیں پھر ہم کسی کو عطا نہیں کرتے ہیں۔ جیسا شوہر ہم نے فاطمہ کو دیا ہے ایسا شوہر ہم نے کسی کو نہیں دیا، جیسے بچے ہم نے فاطمہ کو دیے ہیں ایسے بیٹے ہم نے کسی کو نہیں دیے ہیں، جیسا بابا ہم نے فاطمہ کو دیا ہے ایسا بابا ہم نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور جو آیت ہم نے فاطمہ کی شان میں نازل کی ہے تو کسی کی شان میں نازل نہیں کی ہے۔ جناب مریم کی شان میں بھی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے آیت نازل ہونی چاہیے اس طریقے سے آیت نازل نہیں ہوئی، ان کی شان کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں فاطمہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ مریم کا ایک ہی بیٹا وہ بھی معصوم ہے، لیکن آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ فاطمہ اس سے افضل ہے، یہ بات حقیقت ہے اس سے افضل ہے، لیکن کہا کہ جو مریم ہے وہ اس سے افضل ہے، مانا کہ مریم افضل ہے لیکن اس سے افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زہرا ہے سردار اور مریم ہے نوکر، اور نوکر کا سردار سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد ہوا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کا ترجمہ انما کلمہ ہے صرف اور صرف، یعنی قید لگا دی گئی صرف اور صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ اہل بیت کو اس طریقے سے پاک رکھے جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ کیا کہا کہ جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے پاک رکھے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی نجاست سے، ہر طریقے کی نجاست سے۔ اب نجاست سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ یہ عام نجاست جو پائی جاتی ہے، جب سوال کیا گیا کہ نجاست سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اللہ آپ کو ہر نجاست سے دور رکھے، تو نجاست سے مراد جو یہاں پڑتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ نجاست سے مراد جو ہے کفر، نفاق، شرک۔ کفر کیا ہے؟ نجاست، اور شرک کیا ہے؟ نجاست۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ نجاست۔ اللہ کا صرف اور صرف یہی ارادہ ہے، ایک ہوتی ہے عطا، ابھی میں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا۔ قرآن پورا کا پورا ان کی شان میں نازل ہوا، میرا حبیب بیٹھا رہا، رسالت میرے حبیب کو مل گئی، میرا حبیب بیٹھا رہا۔ قرآن کی آیتیں تمام کی تمام ان کی شان میں نازل ہوئی، میرا حبیب بیٹھا رہا۔ لیکن جیسے ہی فاطمہ آتی تھی اللہ کا حبیب ان کی تعظیم کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ کیوں اس لیے اٹھتے تھے؟ تاکہ دنیا والے کل یہ نہ سمجھ سکے کہ نبی کی ایک بیٹی تھی لیکن نبی کبھی اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے کبھی اٹھے نہیں، تو یہ رسم بن جاتی، رواج بن جاتا اور لوگ کسی کو دلیل بنا لیتے۔ اب اگر کوئی پوچھتا کہ آپ اپنی بیٹی کی عزت کیوں نہیں کرتے تو نبی پہ ہاتھ آ جاتا، نبی پہ منہ اٹھا دیتے لوگ کہ اللہ کے نبی کی ایک بیٹی تھی، جب اللہ کے نبی نے فاطمہ کی
اٹھے نہیں تو ہم کس طریقے سے ہو جائیں. تو نبی نے اٹھنے کے بعد یہی بتایا ہے کہ دیکھو اپنی لڑکیوں کی عزت کرو، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ رحمت ہوتی ہے. آیت میں کہا تھا کہ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، کسی اور کا ارادہ نہیں ہے. اور قرآن مجید کے اندر ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کسی چیز میں شریک نہیں ہے. نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نماز نہیں پڑھتا. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ روزہ نہیں رکھتا. اگر ہم حج کر رہے ہیں تو اللہ حج نہیں کرتا. اگر ہم امر بالمعروف کر رہے ہیں تو اللہ امر بالمعروف کرنے کے لیے بار بار کسی کی چوکھٹ پہ نہیں آ رہا، یعنی وہ کسی امر میں شامل نہیں ہے. اور آیت کا مزاج دیکھیں کیا کہا، ان اللہ بے شک اللہ وہ ملائکہ اور اس کے ملائکہ اور اللہ خود موجود ہے. اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ان پر درود اور سلام بھیج رہا ہے. اگر فرشتے ان پر درود اور سلام نہ بھیجے اور اللہ کے بندے ان پر درود اور سلام نہ بھیجے تو اللہ ان پر درود اور سلام بھیج رہا ہے. اچھا درود اور سلام کس پر بھیجا جاتا ہے کہ جو اس لائق ہو. اللہ نے انہیں اس لائق سمجھا کہ ان پر درود اور سلام بھیجا. کبھی آیت آپ نے پڑھی، کبھی آپ کو قرآن کے اندر ملا ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ میرا تمام کے تمام نبیوں پر سلام ہو. تمام کے تمام نبیوں پر اللہ نے سلام نہیں کیا، جتنے بھی نبی ہیں تمام کے تمام پر، اور اہل بیت کو اللہ سلام کر رہا ہے. تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم دیکھیں ایک چیزیں ملتی ہے کہ ہوتا ہے نا کہ اہل بیت کیا چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کے فضائل اتنے ہی بیان کرے کہ جتنے ان کے فضائل ہیں. اگر ہم اس سے زیادہ ان کے فضائل بیان کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے، اور اگر اس سے کم کریں گے تو فضائل بیان تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ جتنے ان کے فضائل ہیں اتنے ہی بیان کرے، اپنی طرف سے کچھ بیان نہ کرے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے اور اہل بیت نے یہ کہا ہے. اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائے، اگر کائنات کے تمام درخت قلم بن جائے اور تمام درخت کے پتے برق بن جائے، اور جتنی بھی کائنات میں سمندر ہے، جتنا بھی پانی ہے، اگر تمام کا تمام پانی سیاہی بن جائے، اور اگر ان کی فضیلت لکھنا چاہے ان کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا. اگر تمام کا تمام سمندر اکٹھا ہو جائے اور روشنائی بن جائے، اور تمام کے تمام درخت قلم بن جائے، اور تمام درخت کے جتنے پتے ہوتے ہیں اگر وہ کاغذ بن جائے، برق بن جائے، اولا بن جائے، اور اپنے ہی قلم اٹھے ان کی فضیلت میں، تو ان کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. یعنی ان کی فضیلت اتنی امپورٹنٹ ہے. اگر انسان اس فرش عزا پر آیا ہے تو انسان خود نہیں آیا. جب تک کہ زہرا نہ چاہے انسان اس فرش عزا پر قدم نہیں رکھ سکتا. اگر شہزادی مجھے قبول نہ کرتی تو میں آپ کے درمیان اتنی دیر تک اور اتنے ٹائم یہاں پر موجود نہ ہوگا. شہزادی نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور جسے شہزادی نے قبول نہیں کیا وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی شہزادی ہر کسی کو قبول نہیں کرتی، یہی شہزادی کا مزاج ہے. اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم محفل میں آئیں یا مجالس میں آئیں، کسی بھی جگہ شرکت کریں، ہمیں چاہیے کہ باوضو ہو کر آئے. جناب زہرا یہاں پر تشریف لے کر آتی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 کے 14 معصومین آتے ہیں اور ہماری محفلوں میں مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں. نہ جانے جناب زہرا کس کے پہلو میں بیٹھی ہو، نہ جانے امام حسین کس کے پڑوس میں بیٹھے ہو، کس کے بغل میں بیٹھے ہو، کس کے قریب بیٹھے ہو، نہ جانے رسول خدا کس کے بغل میں بیٹھے ہو، کس کے پاس بیٹھے ہو. یہ وہ اللہ کا حبیب ہے کہ جس کے لیے تمام کے تمام نبی اٹھے ہیں. یعنی نبی وہ نبی ہے اتنا مصروف ہے کہ نبی ترستے ہیں کاش ہمارے حبیب سے ملاقات ہو جائے. اور یہ وہی حبیب ہے کہ جو جنت کو چھوڑ کر فرش عزا پر بیٹھ جاتا ہے. یہ جنت اتنی پاک و پاکیزہ جگہ ہے.
لیکن اگر دیکھا جائے کہ جنت سے بھی افضل جو بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فرش عزا۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ ہے کہ جہاں پر معصومین کبھی کبھی جاتے ہیں، لیکن فرش عزا وہ ہے کہ جب جہاں جس وقت جہاں چاہو بچھاؤ، ہر وقت ہمارے لیے تیار ہے۔ آپ کوئی اچھا سا محل بنائے، اس میں لاکھوں روپے لاکھوں ڈالر خرچ کرے اور بہترین ٹائل پتھر اس کے اندر لگوائے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ایک تاج محل، اگر تاج محل آپ بنوائے اور آپ کہیں کہ زہرا اس گھر میں تشریف لائے، اس محل میں تشریف لے آئے، اس بلڈنگ میں تشریف لے آئے، کیا آپ زہرا کو بلا سکتے ہیں؟ کیا آپ معصومین کو بلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کی جتنے بھی تمام ڈالرز ہیں، جتنے بھی پیسے ہیں، اگر آپ خرچ کر دو ایک عمارت بنوائے اور آپ یہ چاہیں کہ میں یہاں پر بیٹھوں اور اس کے بعد میں شہزادی کونین ہمارے درمیان روبرو ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے، شہزادی ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر آپ کسی جنگل میں، کسی بھی جگہ، کسی چھپر میں، کسی جھوپڑی میں سچے دل سے، تہے دل سے صرف ایک جان نمازی بچھا دے، صرف ایک مصلی بچھا دے اور اسی مصلی کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور آپ ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، شہزادی وہاں پر بھی آ جائے گی۔ آپ شہزادی کو اگر بلانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، فرش عزا بچھاؤ، مہندیاں کراؤ، مجالس کراؤ۔ اور جو ایام چل رہے ہیں یہ ایام ہے جناب شہزادی کونین کی مناسبت سے۔ یہ کون سیدہ ہے کہ جسے کبھی طاہرہ کہا، کبھی راضیہ، کبھی مرضیہ، کبھی بطول، کبھی عذرا۔ اور فاطمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاطمہ کہتے اسے ہیں کہ جو گنہگاروں کو جنت کی سیر کرائے گی۔ جنت کی سیر کب کرائے گی؟ جب پہلے ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، گنہگار ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا ہے ان کا بدل دیا جائے گا۔ جو ہمارے اعمال ہیں سب سے پہلے کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ کیا ہے پہلے ہمیں اس کی سزا ملے گی، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ فاطمہ کون ہے جو گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بچائے گی؟ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ ہم روز محشر تمہاری شفاعت کرائیں، یا اگر تم یہ چاہو کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں، تو تمہیں چاہیے کہ برزخ کی تیاری کر آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ روز قیامت کی تیاری کر آؤ۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد سے جو اس کا سفر شروع ہوتا ہے قیامت سے پہلے، یعنی جب تک حساب کتاب ہوگا اس سے پہلے انسان کیا ہے؟ عالم برزخ میں ٹہلتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اور عالم برزخ کیا چیز ہے؟ عالم برزخ وہ چیز ہے کہ انسان اتنا گناہ میں مبتلا ہوتا رہے گا جب تک جتنے بھی اس نے گناہ انجام دیے ہیں، یعنی گناہوں کی سزا پاتا رہے گا، اور نہ جانے انسان کب تک گناہوں کی سزا پاتا رہے گا۔ اب سوال کیا ہے چوتھے امام سے کہ امام کہ جو فرشتے جو بیٹھتے ہیں دونوں کندھوں میں، ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب ایک فرشتہ ہماری جو تعلیم دیتا ہے، جو ہم اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، ایک فرشتہ جب ان کو لکھتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں ایک فرشتہ ہے کہ وہ ہمارے گناہ لکھتا چلا جاتا ہے، اور جو اچھائی والا فرشتہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ کیا کوئی عمل ایسا ہے کہ جب ہم کوئی عمل ایسا انجام دے کہ یہ فرشتہ بھی مصروف رہے، گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مصروف رہے، اور ہم جو عمل سارے انجام دے رہے ہیں اور یہ فرشتہ جب بھی مصروف رہے؟ تو چوتھے امام نے فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو کہ فرشتے مصروف رہے، فرشتے کبھی مصروف نہیں رہتے۔ اگر انسان اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کی اچھائی لکھتا رہے گا، جو برائی لکھنے والا ہے وہ خاموش بیٹھ جائے گا، اور جب انسان کوئی برا عمل انجام دیتا ہے تو اس کے برے عمل کو لکھنے لگ جاتا ہے، اور جو اچھائی والا فرشتہ ہے وہ کیا ہے؟ خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب چوتھے امام سے کسی نے پوچھا کہ مجھے یا امام کوئی ایسا عمل آپ بتائیں کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں فرشتے جو میرے کندھے پر موجود ہیں کہ جب میں کوئی عمل انجام دوں یہ دونوں فرشتے بزی رہے، مصروف رہے۔ چوتھے امام نے مسکرا کر کہا اگر
اے شخص تو یہی چاہتا ہے، تیرا یہی سوال ہے کہ دونوں فرشتوں کو کندھوں پر لیے مصروف رہے کہ زیادہ کچھ نہ کر، کہ صرف اتنا کر کہ اہل بیت میں درود اور سلام بھیجا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو اہل بیت میں درود اور سلام بھیجے گا، یہ جو فرشتہ ہے یہ تیرے اچھے عمل لکھنے لگ جائے گا، لیکن جو فرشتہ ہے یہ تیرے گناہوں کو مٹانے لگ جائے گا۔ اہل بیت میں درود بھیجنا، اگر ہم اہل بیت میں درود بھیجیں گے، یہ جو فرشتہ ہے یہ ہمارے اچھے عمل جو ہے وہ لکھنے لگ جائے گا، لیکن جو ملائکہ کا فرشتہ ہے یہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کو مٹانے لگ جائے گا۔ یعنی فرشتے مصروف رہتے ہیں، اگر فرشتوں کو کبھی مصروف رکھنا ہو، اور اگر زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئے، کوئی مصیبت آئے، انسان کا کوئی کام نہ بن رہا ہو، تو ہمیشہ یاد رکھیے کیا کرنا ہے؟ زیادہ کچھ نہیں، صرف اہل بیت میں درود اور سلام بھیجا کرو۔ اور اگر زندگی میں کوئی کام رکاوٹ کا سبب ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اتنا کرنا ہے کہ صبح اٹھ کر صدقہ نکالا کرے۔ صدقہ کیا ہے؟ بہترین چیز ہے، اور یہی وہ صدقہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا، یہی وہ صدقہ ہے کہ جو انسان کی صورت میں اس کے سامنے آ کر پیش ہو جائے گا، اور یہ صدقہ کہے گا کہ احسان اس کو ٹیسٹ کر کہ اس نے مجھے وقت سے نکالتا اور اس نے مجھے وقت سے پہلے نکالا ہے کہ اس نے کوئی کام انجام دیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے کھیل اور کود کے لیے۔ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ سے قریب ہو اور اس کے حبیب کو پہچان سکے اور صدیقہ طاہرہ کو پہچان سکے۔ جناب زہرا آپ جانتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے؟ جناب زہرا وہ ہے کہ جب تک ایک ایک عزادار جناب زہرا کا گنہگار عزادار جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک جناب زہرا پورے صراط پر کھڑی رہے گی۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ جناب زہرا جیسی ہمیں معصومہ کونین ملی کہ جس نے ہماری شفاعت کا وعدہ لیا ہے، کہ جناب مریم نے یہ کہا ہے اپنی قوم والوں سے، جناب عیسیٰ کی قوم سے کہ اے قوم آپ ڈرنا نہیں، آپ گھبرانا مت، کہ جب محشر کا دن ہوگا یہی مریم ہے کہ جو آپ کی شفاعت کرائے گی۔ کبھی کہا ہے کسی نے کہ جب محشر کا دن ہوگا کہ ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے، لیکن ایک ہی جناب زہرا ہے کہ جو ہماری محشر کے دن شفاعت کرائے گی، اور محشر کے دن بھی شفاعت وہی کرا سکتا ہے کہ جسے اللہ نے اجازت دی ہو۔ اللہ نے ہر کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ محشر کے دن بخشوائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ ہر کسی کو یہ امتیاز حاصل کر دے، ہر نبی کو یہ امتیاز حاصل کر دے کہ وہ قیامت کے دن تمہیں بخشوائے، تو پھر حبیب کا مرتبہ کہاں رہ جائے گا؟ پھر صدیقہ طاہرہ کا مرتبہ کہاں رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے کہ جناب مریم بھی تو ہے کہ وہ بھی تو شفاعت گزار ہیں، وہ بھی تو شفاعت کرائیں گی۔ تو اسی لیے اللہ نے جو چیزیں انہیں عطا کی ہیں وہ کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ انا اعطیناک الکوثر، کل کوثر پورے قرآن میں کہی گئی ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ انہی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ پڑھنے میں اور دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن جب آپ اس کا مفہوم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس سورہ تک پہنچیں گے، یہ اتنا طویل سورہ ہے، اتنا طویل سورہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریسرچ کریں پوری زندگی، جب بھی پوری زندگی کم پڑ جائے گی۔ ایک شاعر گزرا ہے ابو شاشا کے نام سے، اس دور میں شاعری کا ماحول تھا، عرب کے جو شاعر تھے وہ شاعری کی بڑی مشہور تھی۔ اب جیسے ہی خانہ کعبہ میں 7 شیر لٹکائے گئے جن کو سباتو کہا گیا ہے، 7۔ اب دستور یہ تھا کہ ابو شاشا اپنے گھر سے باہر جب نکلتا تھا ٹہلنے کے لیے، سال میں صرف ایک مرتبہ ایک کلام کرتا تھا، اس سے پہلے کلام نہیں کرتا تھا۔ کیوں اس لیے کلام نہیں کرتا تھا؟ شاید اس کی فصاحت میں، اس کی بلاغت میں کوئی کمی نہ آ جائے، اگر وہ کسی جاہل سے الجھ جائے اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے۔ اب جیسے ہی نبی کریم نے حکم دیا، سورہ نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ نبی نے کہا اپنے صحابیوں سے
کہ خانہ کعبہ میں جاؤ اور اس سورہ کو لٹکا دو، اس سورہ کو وہاں پہ تحریر کر دو۔ اب جیسے ہی عرب کے شاعروں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اب ان سے کوئی جواب نہ مل سکا۔ اب انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ابو شاشا آئے گا کہ وہی اس کے جواب میں کچھ شعر لکھے گا۔ اب جیسے ہی ابو شاشا اپنے گھر سے نکلا، لوگوں کے درمیان پہنچا، یہ سورہ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابو شاشا نے اپنا قلم اٹھایا، اب پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس نے چاہا کہ اس میں کچھ غلطی نکالی جائے، اور وہ شاعر حقیقت میں بہت بڑا شاعر تھا کہ جو ایک بار تب شاعری کو پڑھنے کے بعد ہی بتا دیتا تھا کہ اس کا مفہوم مزاجی ہے، حقیقی ہے، یہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس نے قلم اٹھایا اور سورہ کو سامنے رکھا۔ اب اس نے چاہا کہ غلطی نکالی جائے، پھر اس نے قلم کو نیچے رکھ دیا، پھر اس نے سورہ اٹھایا، پھر اس نے دیکھا کہ کچھ غلطی نکالی جائے، پھر اس نے قلم نیچے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی یہی منظر ہوتا رہا، لوگ دیکھتے رہے۔ اب لوگوں نے دیکھا عرب کے شاعروں نے کہ ابو شاشا تو اتنا بڑا شاعر ہے کہ کسی بھی شعر کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد غلطی نکال دیتا ہے، لیکن آج تجھے کیا ہو گیا کہ تیرا قلم اٹھتا ہے اور تو نیچے رکھ دیتا ہے؟ جانتے ہو ابو شاشا نے کیا کہا کہ معلوم مجھے بھی ہے کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، لیکن آج مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، ما ھذا من کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ یعنی اس کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ لکھنے والا کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ لکھنے والا وہ نور ہے، وہ جلال الہی ہے کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اور اس کے لیے کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اور قرآن مجید کے اندر پہلے ارشاد ہو چکا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے اندر شک ہو، اس کے جیسا لے کر آ جاؤ، جواب میں ایک اگر تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، صرف ایک سورہ لے آؤ۔ اگر ایک سورہ اس کے جواب میں نہیں لے کر آ سکتے، صرف ایک چھوٹی سی آیت ہی لے کر آ جاؤ۔ ابو شاشا سمجھ گیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کے عوض میں کچھ لکھ سکوں۔ اس نے قلم اٹھایا اور نیچے رکھ دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی کہ تو اللہ کا کلام ہے، یعنی ابو شاشا کو اتنا معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ نمازیں پڑھیں اور بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ اب تک رہے گا۔ اور نبی کے لیے کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ کیا کہا کہ آتیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ کو جزا میں نہیں دیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، یعنی اپنے حق سے بھی بڑھ کر۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زندگی میں کوئی عمل صالح انجام دے، کوئی بھی چیز، تو ہمیں چاہیے کہ جناب زہرا کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ خاتون ہے کون، کہ جس کا لوگ ٹائٹل پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف سیرت کو پڑھا اور اپنے سانچے کے اندر لوگوں نے یہ ڈھالنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جناب زہرا وہ صدیقہ ہے کہ اگر چاہے پلک جھپکتے ہی یا پلک کھولتے ہی جہنم کی آگ کو گلزار کر دے، اور اگر چاہے اسی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے، اور اگر چاہے جنت کو جہنم میں تبدیل کر دے۔ یعنی اتنی قدرت ان کے پاس میں ہے۔ اللہ نے ان کو جو قدرت دی ہے، اتنی قدرت دی ہے، اگر انشاءاللہ کبھی وقت ملا پھر بیان کروں گا۔ ان کے پاس میں اتنی قدرت ہے جو اللہ کا ارادہ ہے، جو ابھی اللہ ارادہ کر رہا ہے، یعنی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ابھی اللہ زمین بنانے کا ارادہ کر رہا ہے تو ابھی جناب زہرا کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ زمین کو بنانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اب سوچو کہ ذرا ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ یعنی جو اللہ ارادہ کر رہا ہو، جو کن فیکون کا مالک ہو، جناب زہرا ابھی یہ بتا سکتی ہے کہ اللہ کیا سوچ رہا ہے، انہیں کن فیکون کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ جناب زہرا کون زہرا ہے کہ جن کے نوکر جناب جبرائیل ان کے گھر بناتے ہیں، کبھی امام حسین کا جھولا جھلاتے ہیں، کبھی گہوارہ جھلاتے ہیں،
کبھی چکی کو چلاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں سے کوئی وہاں روٹی لینے کے لیے گیا ہو. کبھی جناب سلمان نے کہا ہو کہ مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں